اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی وہ آخری اور مستند کتاب ہے جسے دین کے معاملے میں انسانیت کی طرف اور انسانیت کی ہدایت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ اس کتاب ہدایت سے استفادہ انسان تب ہی کر سکتا ہے جب وہ اس کا مطالعہ کرے گا، اس کو پڑھے گا، اس کی تلاوت کرے گا اور اس کو سمجھ کر انڈرسٹینڈ کرے گا۔ سچی یہ بات تو ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ تلاوت قرآن پاک جو دین میں ایک نہایت پسندیدہ اور مطلوب عمل ہے۔ جب دین میں اس عمل کی حیثیت مسلمہ ہے تو لامحالہ ایک مسلمان کے لیے اجر و ثواب کا باعث بھی ہے۔ تاہم یہ واضح رہے کہ کسی نیک عمل کی بارگاہ الہی میں مقبولیت اور اس کے جو ظاہری ثواب کا جو عمل ہوتا ہے اس کا اصل میں اس کا تعلق انسان کی نیت پر ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور قرآن فہمی جو ہم قرآن کو پڑھنا، قرآن فہمی، اس کا جو کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اور اس کا نیت کیا ہونی چاہیے، اس کا کہ طلب ہدایت کی نیت ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی کائنات کو ایکسپلور کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ تلاوت قرآن پاک کی جو فضیلت احادیث مبارکہ کی روشنی میں کیا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن کو کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن یہ پڑھنے والے آدمی کی سفارش کرے گا۔ اس میں قرآن مجید کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے کی فضیلت کا بیان ہے، کیونکہ عمل کے بغیر محض خوشحالانی سے پڑھ لینے کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ سفارشی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو قوت گویائی عطا فرمائے گا اور وہ اپنے قاری اور عامل کے گناہوں کی مغفرت کا اللہ سے سوال کرے گا، جسے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سرفراز فرمائے گا اور اسی کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ذلیل کرے گا۔ سرفراز اللہ کے حکم سے وہی ہوں گے جو قرآن کے احکام کو بجا لائیں گے اور اس کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کریں گے، اور اس کے برعکس کردار کے لوگوں کے لیے بالآخر ذلت و رسوائی ہی ہے۔ بچے مسلمانوں کو اللہ نے ابتدائی چند صدیوں میں ہر جگہ سرخرو کیا اور انہیں سرفرازیاں عطا کیں، کیونکہ وہ قرآن کے عامل اور حامل تھے۔ اس پر عمل کی برکت سے دین و دنیا کی سعادتوں سے بہرہور ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ یعنی جیسے ویران گھر خیر و برکت اور رہنے والوں سے خالی ہوتا ہے، ایسے ہی شخص کا دل خیر و برکت اور روحانیت سے خالی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کو پڑھا کرو کیونکہ قرآن پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ قرآن کو جو لوگ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بلند کر دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ۔ جو قرآن کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں اور وہ اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے چاہت سے بسر کرتے ہیں تو پھر ایسوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرتا ہے۔ اب میرے نزدیک جو قرآن پاک کی تلاوت کے 3 درجے ہیں کہ سب سے بالخصوص غیر عرب مسلمانوں میں قرآن مجید کو پڑھنے والے بالعموم 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔
ایک وہ جو قرآن کی زبان سے آشنا ہیں اور اس کے اصل متن کو سمجھ کر تلاوت کرتے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ تلاوت قرآن کی سب سے بہتر صورت ہے۔ دوسرے وہ جو قرآن کی لغت سے تو واقف نہیں ہے تاہم اس کتاب کو ہدایت سمجھتے ہیں اور اس سے استفادہ کی خواہش رکھتے ہیں، اچھا وہ اپنی زبان میں موجود تراجم قرآن کی مراجعت کرتے ہیں، اور یہ پہلی صورت سے ایک درجہ کم ہے۔ تیسرے وہ جو قرآن کی زبان کو جانتے ہیں، نہ ان کے پیش نظر اسے سمجھنا ہی ہوتا ہے بلکہ وہ بغیر طلب فہم کے محض قرآن کو عربی ہی میں اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ یہ میرے نزدیک تلاوت قرآن کا تیسرا درجہ ہے، اور اس کا جو اجر ہے قرآن پاک کا، اس کی تلاوت کا، قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے میں دوہرا ثواب ملتا ہے اور بغیر دیکھ کر پڑھنے میں ایک ثواب ملتا ہے۔ چند چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے۔ قرآن کعبہ معظمہ، ماں باپ کا چہرہ، محبت سے اور عالم دین کی شکل دیکھنا، عقیدت سے وغیرہ وغیرہ۔ قرآن پاک کی تلاوت اور موت کی یاد دل کو اس طرح صاف کر دیتی جیسے کہ زنگ آلود لوہے کو سیک کر۔ جو شخص کے قرآن پاک کی تلاوت میں اتنا مشغول ہو کہ کوئی دعا نہ مانگ سکے تو خداوند تعالیٰ اس کو مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ خیال رہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف لام میم 3 حروف ہیں، لہٰذا فقط اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ خیال رہے کہ الف لام میم متشابہات میں سے ہے جس کے معنی ہم تو کیا جبریل علیہ السلام بھی نہیں جانتے، مگر اس کے پڑھنے کا ثواب ہے۔ معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن پاک کا ثواب اس کے سمجھنے پر موقوف نہیں، بغیر سمجھے تلاوت پر بھی ثواب ہے۔ ولایتی مرکب دوائیں مریض کو شفا دیتی ہیں، ان کے اجزاء معلوم ہوں یا نہ ہوں۔ یوں ہی قرآن کریم شفا اور ثواب ہے، معلوم ہوں یا نہ ہوں۔ دیکھو بھینس دودھ کے لیے، بیل کھیتی باڑی کے لیے، گھوڑے اونٹ سواری اور بوجھ اٹھانے کے لیے پالے جاتے ہیں، مگر طوطی مینا صرف اس لیے پالے جاتے ہیں کہ وہ ہماری سی بولی بولتے ہیں، اگرچہ بغیر سمجھے ہی صحیح۔ مینا طوطی تمہاری بولی بولیں تو تمہیں پیاری لگے، اگر تم جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی بولو تو رب کو پیارے۔ اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو کہتے ہیں بغیر معنی سمجھے قرآن پاک بیکار ہے۔ بیکار نہیں، اس کا کوئی ثواب نہیں، یہ بات غلط ہے، اس کا ثواب بھی ہے، بیکار بھی نہیں ہے، ہاں سمجھ کر پڑھنا بدرجہ اولا بہتر ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت کو سمجھنے اور اس کی تلاوت کو معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دیکھیں اور آگے بھی شیئر کریں، ثواب کی نیت سے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل و کرم فرمائے، آمین۔